बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने देखा जाहिद दियो के सुनहरी महल में दाखिल हो चुका है। इसके आगे जाहिद के साथ क्या होने वाला है, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। वो दियो एक शानदार और बड़ी सी कुर्सी पर बैठा सो रहा था और इसके खराटे गूंज रहे थे। इसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके सर पर जर्द रंग का एक ताज था। इसके आकब में 4 इंसानी खोपड़ियां मौजूद थी जिनकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लगता था जैसे वो खोपड़ियां दियो का पहरा दे रही हों। जाहिद चंद लम्हे सोते हुए दियो की तरफ देखता रहा, फिर वो मुड़कर एक तरफ बढ़ता चला गया। जाहिद क्योंकि नाश्ता किए बगैर दरख्त का तवील सफर कर सुनहरी महल में पहुंचा था और इसने रात को खाना भी नहीं खाया था, इसलिए इसे बेहद भूख भी लग रही थी। इसे अपने पेट में चूहे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे, इसलिए वो बावर्ची खाना तलाश करने लगा ताकि कुछ खा पी कर ताज़ा दम हो सके। बिलाखिर इसे बावर्ची खाना मिल गया तो वो जल्दी से बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। बावर्ची खाना कदरे बड़ा था और एक बड़ी सी मेज पर ताज़ा फल और दूध पड़ा देखा। ताज़ा फल और दूध देखकर जाहिद की भूख मजीद चमक उठी। मेज पर इंसानी गोश्त भी पड़ा था जिसे जाहिद देख ना सका था। जाहिद मेज की तरफ बढ़ा और इसने जैसे ही फलों की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्योंकि आवाज कदरे दूर से सुनाई दी थी इसलिए इसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो डर जरूर गया था। अचानक इसे कदमों की आवाजें सुनाई दी तो इसके खौफ में मजीद इजाफा हो गया। इसने छुपने के लिए इधर उधर नजरें दुराई तो इसे एक डरबा दिखाई दिया। चनाचा वो तेजी से चलता हुआ इस डरबे में छुप गया। जैसे ही वो डरबे में छुपा तो इस लम्हे खौफनाक दियो अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर जाहिद के पसीने छूट गए। दियो अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखता रहा। मुझे एक आदमज़दा के खून की बू आ रही है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। मैं इसे भूनकर रोटी के साथ खा जाऊंगा। एक पके हुए इंसान से बेहतर क्या हो सकता है, दियो ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। तो जाहिद के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। वो फटी फटी आंखों से खौफनाक दियो की तरफ देख रहा था। आदमज़दा यकीनन यही कहीं छुपा हुआ है, मुझे इसे तलाश करना चाहिए। खौफनाक दियो ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो बावर्ची खाने की तलाशी लेने लगा। इसने इर्द गिर्द देख लिया, यहाँ तक कि इसने घुटनों के बल फर्श पर बैठकर फल वाली मेज का कपड़ा उठाकर भी देख लिया, लेकिन इसे मेज के नीचे भी कुछ ना दिखाई दिया। वो उठकर खड़ा हुआ और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए थे। इसका ज़हन अभी तक इस डब्बे की तरफ नहीं गया था जिसकी ओट में जाहिद छुपा हुआ था। अगर कोई आदमज़दा यहाँ नहीं आया तो मुझे इसके खून की बू क्यों आ रही है, खौफनाक दियो ने बड़बड़ाते हुए कहा। जाहिद दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि दियो का ज़हन इस डब्बे की तरफ ना जाए। जब खौफनाक दियो को कुछ समझ ना आया तो इसने मेज पर पड़ा हुआ गोश्त का टुकड़ा उठाया और खाने में मसरूफ हो गया। गोश्त खाने से खौफनाक दियो के हलक से खौफनाक आवाजें निकल रही थी। जाहिद इंतहाई खौफ बड़ी नजरों से दियो को इंसानी गोश्त खाते हुए देख रहा था और दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि खौफनाक दियो की नजर इस पर ना पड़े, वरना वो इसे भी पकड़कर और भूनकर खा जाएगा। ये ख्याल आते ही जाहिद जर्जरी से लेकर रह गया। खौफनाक दियो गोश्त मजे ले लेकर खा रहा था और इसके खाने का अंदाज ऐसा था जैसे वो सदियों से भूखा हो। जब वो गोश्त का एक टुकड़ा खा लेता तो इसकी हड्डी प्लेट में रख देता और दूसरा टुकड़ा उठाकर खाना शुरू कर देता। अब इसके मुंह से चपड़ चपड़ की आवाजें गूंज रही थी। गोश्त खाने के बाद खौफनाक दियो अपने पेट पर दायां हाथ रखते हुए खौफनाक अंदाज में डकार लेने लगा। इसकी आवाज इतनी खौफनाक और तेज थी कि सुनहरी महल और वहाँ मौजूद हर चीज लरजने लगी। ऐसा लगता था जैसे जलजला आ गया हो। इस दौरान छोटी सी मेज पर बड़ा गुलदान फर्श पर गिरकर टूट गया और इसके टुकड़े इधर उधर फैल गए। जाहिद एक बार फिर डर गया और इसने अपने दोनों हाथों कानों पर रख लिए। चंद लम्हों के बाद जलजला थम गया तो इसकी जान में जान आई। फिर खौफनाक दियो ने अपने लिबास की जेब से एक स्याह रंग की एक थैली निकाली। थैली कदरे बड़ी और फूली हुई थी। खौफनाक दियो इस थैली को मुसरत बड़ी नजरों से देखने लगा। फिर इसने थैली मेज पर रखी और इसे खोलने लगा। जाहिद तजस्सुस में था और सोच रहा था
کہ آخر اس تھیلی میں کیا ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جب خوفناک دیو نے تھیلی کھول کر اس میں سے سکے نکال کر میز پر پھیلا دیے تو زاہد حیران رہ گیا۔ وہ سکے سونے کے تھے۔ ارے واہ، یہ کتنے پیارے اور چمکدار سکے ہیں، ان سکوں کی بدولت میں اب امیر ہو جاؤں گا، خوفناک دیو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ زاہد کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں ان سکوں کو گن لوں، آخر یہ کتنے ہیں؟ خوفناک دیو نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ان سکوں کو گننے لگا۔ اتنے سارے سونے کے سکے، یہ سکے خوفناک دیو کے پاس کہاں سے آ گئے؟ زاہد نے دل میں سوچا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار سونے کے سکے دیکھے ہوں۔ سکے گننے کے بعد خوفناک دیو نے سارے سکے واپس سیاہ تھیلی میں ڈالے اور تھیلی بند کر کے واپس میز پر رکھ دی اور زوردار قہقہ لگایا جیسے وہ سکے پا کر بے حد خوش ہو رہا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور بورچی خانے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی دمک سے سنہری محل کی دیواریں اور زمین لرز رہی تھی۔ وہ واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا اور سو گیا۔ جب سنہری محل کی دیواریں اور فرش نے لرزنا بند کر دیا تو زاہد سمجھ گیا کہ خوفناک دیو اپنے کمرے میں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں ڈبے میں سے نکل کر میز کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اسے میز پر پڑی تھیلی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دم اس کے تصور میں ایک تصویر اوپر آئی اور اسے وہ منظر دکھائی دینے لگا جب وہ سونے کے سکوں سے بڑی تھیلی اپنی ماں کے حوالے کر رہا ہے اور اس کی ماں خوش ہو رہی تھی۔ میں سونے کے سکوں سے بڑی تھیلی یہاں سے ضرور لے جاؤں گا، امی بھی خوش ہو جائیں گی اور ہماری غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم خوشحال زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ یہ سوچنے کے بعد زاہد میز کی طرف بڑھ گیا۔ کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا اور اس کے ہاتھ سیاہ تھیلی تک نہیں پہنچ رہے تھے، اس لیے اس نے اچھل کر اپنے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھے اور میز پر چڑھ کر سیاہ تھیلی اپنی طرف کھینچنے لگا۔ سیاہ تھیلی قدرے بھاری تھی اور زاہد کو اسے کھینچنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، لیکن زاہد نے ہمت نہیں ہاری اور تھیلی کو میز سے اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ اسے اٹھائے بورچی خانے سے نکلا اور تیز تیز مگر دبے قدموں سے چلتا ہوا سنہری محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے حد خوش تھا اور خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سنہری محل سے نکل کر وہ درخت کے ذریعے نیچے اترنے لگا۔ پھر جلدی ہی وہ نیچے پہنچ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سیاہ تھیلی اپنی ماں کی طرف بڑھا دی تو اس کی ماں سیاہ تھیلی دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ کیا ہے؟ زاہد کی ماں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس میں سونے کے سکے ہیں، زاہد نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی ماں چونک پڑی۔ سونے کے سکے؟ زاہد کی ماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں امی جان، میں آپ کو دکھاتا ہوں، زاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے چند سکے نکال کر اپنی ماں کو دکھائے تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ پھر اس کی ماں نے ایک ایک سکہ غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ زاہد بیٹا، یہ تھیلی تمہیں کہاں سے ملی؟ زاہد کی امی نے پوچھا تو زاہد نے ساری تفصیل بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد زاہد کی ماں نہ صرف خوش ہو گئی کہ انہیں نہ صرف سونا مل گیا تھا بلکہ اس کا بیٹا بھی زندہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے زاہد سے تھیلی لے کر میز پر رکھی اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ روز کے بعد زاہد نے سوچا کہ اسے ایک بار پھر سنہری محل کی سیر کرنی چاہیے، کیونکہ اسے سنہری محل بے حد پسند آیا تھا۔ چنانچہ وہ اگلی صبح وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر گھر سے نکل کر درخت پر چڑھتا ہوا سنہری محل میں پہنچ گیا۔ اس نے خوفناک دیو کو دیکھا تو وہ بادستور اپنی کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا، البتہ اس کے عقب میں موجود چاروں کھوپڑیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ادھر ادھر گردش کر رہی تھی۔ خوفناک دیو کے حلق سے خراٹے نکل رہے تھے اور خراٹوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ زاہد کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ایک کونے میں جا کر چھپ گیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اچانک خوفناک دیو کے خراٹے بند ہو گئے اور اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زاہد ڈر گیا اور چھپنے کے لیے ایک کمرے میں گھس کر بستر کے نیچے دب گیا۔ مجھے ایک آدم زدہ کے خون کی بو آ رہی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، میں اسے بھون کر روٹی کے ساتھ کھا جاؤں گا۔ ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ خوفناک جن نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔
اس کی بات سن کر زاہد کے چہرے پر خوف کے تاثرات کے ساتھ پسینہ ابھر آیا۔ پھر خوفناک دیو اٹھ کر زاہد کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا جس میں بستر کے نیچے زاہد چھپا ہوا تھا۔ خوفناک دیو نے کمرے میں نظریں دوڑائی لیکن اسے زاہد کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، پھر مجھے آدم زدہ کے خون کی بو کیوں آ رہی ہے؟ خوفناک جن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی آدم زدہ نہیں ہے تو وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں آ گیا۔ زاہد بھی چھپتے ہوئے اس کے پیچھے دبے قدموں چلتا ہوا باورچی خانے میں آ کر ڈربے میں چھپ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ڈربے کی اوٹ سے دیکھا کہ خوفناک دیو نے اپنے لباس کی جیب سے ایک مرغی نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ مرغی بے حد خوبصورت اور زرد رنگ کی تھی۔ اے خوبصورت مرغی، تم میری بے حد قیمتی اور سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت سونے کا انڈا دو۔ خوفناک دیو نے اونچی آواز میں کہا اور آخر میں کہکا لگایا تو سونے کے انڈے کا سن کر زاہد حیران رہ گیا۔ ارے واہ، خوفناک دیو کے پاس ایسی مرغی بھی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے، زاہد نے دل میں سوچا۔ پھر اس نے مرغی کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جیسے ہی خوفناک دیو نے اسے سونے کا انڈا دینے کا حکم دیا تھا تو اسی وقت مرغی نے سونے کا انڈا دے دیا تھا۔ سونے کا انڈا عام انڈوں سے قدرے بڑا اور چمکدار تھا۔ زاہد کا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سونے کا انڈا دیکھ کر خوفناک دیو نے زوردار انداز میں کہکا لگایا اور اس نے انڈا اٹھا کر اسے ایک ٹوکری میں رکھ دیا۔ اس ٹوکری میں پہلے سے ہی 12 سونے کے انڈے موجود تھے۔ ایک اور انڈے سے اب وہ 13 ہو چکے تھے۔ جب میرے پاس سونے کے 100 انڈے جمع ہو جائیں گے تو میں انہیں بیچ کر دنیا کا امیر ترین دیو بن جاؤں گا، خوفناک دیو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے حیرت بھری نظروں سے سونے کے انڈوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ مڑا اور باورچی خانے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے باورچی خانے سے نکلتے ہی زاہد بھی ڈربے سے باہر نکل آیا اور خوفناک دیو کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا، اور اس کے چلنے سے سنہری محل کی دیواریں اور فرش لرز رہے تھے۔ زاہد کو اپنا رستہ صاف ہوتا دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ مڑ کر واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بادستور میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زاہد مسرت بڑی نظروں سے مرغی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہ مرغی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میں امی کو بتاؤں گا کہ یہ مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے تو وہ بے حد خوش ہوں گی، زاہد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مرغی پکڑی اور چھپتا چھپاتا سنہری محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آگے زاہد کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 میں۔ اللہ حافظ۔